رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سیٹڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک سابقہ عنوان جس پہ میں نے اپنا لیکچر آپ کو دیا تھا اسی کے تسلسل میں دوسرا عنوان اور اس عنوان کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں. سابقہ عنوان تھا خانہ کعبہ کی تاریخ. اس میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کیا ہے اور کس طرح، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا یہ اس کی 11ویں تعمیر ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں 3 چیزیں، خانہ کعبہ ہے، ایک مسجد حرام ہے، ایک حدود حرم ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. حدود حرم جو ہیں وہ کہیں مکہ مکرمہ خانہ کعبہ سے 5 کلومیٹر دور، کہیں 20 کلومیٹر دور، مختلف علاقوں میں مختلف حدود حرم ہیں اور ان کے اوپر باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے. تو وہ مسجد حرام سے جو باہر کا ایریا بھی اس کے اندر شامل ہے. مسجد حرام بھی شامل ہے، خانہ کعبہ بھی شامل ہے، اس کا باہر کا ایریا بھی شامل ہے. اور خانہ کعبہ میں صرف وہی جو 4 تکونی عمارت ہے جیسے ہم قبلہ بھی کہتے ہیں وہ ہے. اور مسجد حرام وہ گول عمارت ہے جو خانہ کعبہ کے ارد بنی ہوئی ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. اور مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں اس مسجد میں مختلف چیزیں جو جائز بھی ہیں ان کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. مثال طور پہ اس کی اینٹ کو اکھاڑنا، اس کے پتھر کو اکھاڑنا، اس کے گھاس کو اکھاڑنا، یہاں پر کسی جانور کو مارنا، انسان کو مارنا، تمام حرام ہے. ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہ حملہ کیا تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ آج کے دن اس خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا تھا کہ میں اس میں جنگ کروں اور لوگوں کو یہاں سے نکالوں. اور آج کے بعد اور اس سے پہلے ہمیشہ کے لیے اب حرام ہے کوئی بھی یہاں آ کے جنگ و جدل کرے، لڑائی کرے، یا کسی کو مارے یا پیٹے، یا کوئی مجرم اس کے اندر آ کے پناہ لے تو اس کو نکال کر مارے. یہ سارا حرام ہے سب. اور قرآن مجید میں اس نے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، من دخلہ کان آمنا. تو یہ مسجد حرام میں جو داخل ہو گیا، خانہ کعبہ میں نہیں، مسجد حرام میں داخل ہو گیا، 4 سپارے کا پہلے رکوع میں من دخلہ کان آمنا، اسے امن نصیب ہو گیا. تو اس لیے اسے مسجد حرام کہتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. خانہ کعبہ ایک مسجد حرام اور ایک حدود حرم ہے. تو حدود حرم جو ہیں مدینے والی سائڈ پر جو ہے وہ مسجد ایک جگہ تنعیم، وہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، ہماری ماں ان کے نام سے مسجد عائشہ، وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں اس سائڈ پہ. لیکن دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ طائف کی طرف بہت دور تک جاتے ہیں. اس طرح مختلف علاقوں میں وہ باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں باہر، اور ان بورڈوں کے اندر غیر مسلم کا جانا بالکل حرام ہے. اب سنا کوئی شاید حکومت نے ڈر میں گئے، لیکن یہ بالکل غلط ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہاں بالکل غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. اور پہلے ہم خود دیکھتے تھے کہ وہاں پہ بورڈ لگے ہوتے تھے اور اس کے ساتھ سڑک بنی ہوتی تھی، بائی پاس، جو بھی غیر مسلم آتے ادھر سے نکل کے چلے جاتے تھے. تو یہ مسجد حرام جو ہے یہ وہ گول مسجد ہے جو کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد ہمیں نظر آتی ہے. یہ مسجد حرام جو ہے جسے آج کل ہم دیکھتے ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے اپنا برآمدے ہیں اور اس کے اوپر نیچے مطاف ہے، مطاف کے ساتھ پہلے تہہ خانہ تھا، اب تہہ خانہ مطاف کے ساتھ مل گیا ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ برآمدے ہیں، پھر اوپر چھتیں ہیں، پھر ادھر صفا مروہ کے ارد گرد کافی ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری مسجد جو ہے یہ 8 ادوار میں مکمل ہوئی ہے ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس مرتبہ جو حجاج کرام حج پر جائیں گے، پہلے بھی جو گئے ہیں وہ سارے. تو اصل میں یہ مسجد جو تھی اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو انہی کی وجہ سے اسے مسجد حرام قرار دیا گیا تھا. خانہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ گھر تھا، لیکن اس کے ارد گرد کے علاقے کو جو حرام قرار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اسی کی وجہ سے، دعائے خلیل ہم اسے کہتے ہیں. تو پھر اس میں کفار کا قبضہ رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد اب تک الحمدللہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور قیامت تک رہے گا. اور یہ اسلام کی ایک حقانیت اور سچے مذہب ہونے کی دلیل ہے
کہ یہ جہاں سے نکلا تھا وہاں پر ابھی تک مسلمانوں کا قبضہ ہے، جبکہ باقی تمام علاقے جہاں جہاں مہاتما بدھ جو تھا یہ بنارس کا تھا اور ہندوستان سے اس کے مذہب کا آغاز ہوا تھا، لیکن ہندوستان سے اس کا مذہب کہیں نہیں ملتا۔ نیپال میں، تبت میں، چائنا میں، کوریا، ادھر تمام ملتے ہیں، لیکن جو وہاں سے وہ دیش نکالا اس کا ہو چکا ہے۔ عیسائیت جو تھی وہ یروشلم سے پیدا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے، وہاں سے وہ نکلی، آج وہاں پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، اور اس کے لیے یہودی جو تھے وہ مصر سے نکلے اور آج وہاں پہ مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ تو اس لیے یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ جہاں سے نکلے وہاں رہے اور قیامت تک رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک یہودی جو ہیں، جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں، قبضہ کرتے کرتے مکہ اور مدینہ میں بھی داخل ہوں گے، اور ابھی اسرائیل کی جو حکومت ہے اس نے اپنی قومی اسمبلی کے باہر پورا گریٹر اسرائیل کا نقشہ لگایا ہوا ہے کہ ہم کن کن علاقوں پہ قبضہ، اس میں مدینہ طیبہ بھی انہوں نے دکھایا ہوا، لیکن پھر وہاں سے فرشتے آئیں گے اور مسلمان مل کر ان کو نکالیں گے، پھر ان کا زوال شروع ہوگا۔ خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو یہ مسجد 8ویں اس کی اب یہ تعمیر ہے، جیسے میں نے خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی 11ویں تعمیر ہے، اس کی یہ 8ویں تعمیر ہے۔ پہلی اس کی جو تعمیر ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں کرائی تھی۔ اس کو بڑا کیا جب حجاج تو ان کے لیے کوئی برآمدے بنائے ہوں گے اور کوئی چیزیں بنائے ہوں گے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس میں اور توسیع کی، اور پھر 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ باقاعدہ ایک گول برآمدے اور یہ بنا کے، لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ کس طرح بنایا تھا کس طرح نہیں بنایا تھا۔ اور پھر 140 ہجری میں ابو جعفر منصور عباسی حکمران جو تھا، جو کہ اصل سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا، ویسے تو عبداللہ الصفا اسے کہتے ہیں، وہ تھا، لیکن وہ 2-4 سال بعد فوت ہو گیا، جس نے اسے باقاعدہ ایک زندگی بخشی اس کو اور اس کو دوام بخشا، وہ ابو جعفر منصور تھا۔ اس نے پھر اس کو بنایا اور بنا کے اس کے ارد گرد حاجیوں کی سہولت کے لیے کافی ساری چیزیں رکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اس کے دور میں کتنا فرق تھا۔ اس دور میں 1 لاکھ آدمی 2 لاکھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آج 65 30 40 50 لاکھ تک وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو لہذا ہر زمانے میں ان کے حکمرانوں نے اپنے جو حجاج کرام آتے تھے ان کو سہولت دینے کے لیے یہ ساری ترتیبیں رکھی۔ اس کے بعد پھر ترکی کا سلطان عبد المجید نے کوئی 1265 میں میرا خیال ہے اس نے اس کو، ترکی کے حکمرانوں نے اس کی تعمیر کی، اور انہوں نے سلطان عبد المجید، وہاں عبد المجید بھی تھا، انہوں نے اس کے ایک بہت بڑا برآمدہ بنایا، اس کے اوپر گول گنبد بنائے اور اس کے اندر بڑے بہترین پتھر لگائے۔ میں سب سے پہلے 1988 میں وہاں پہ گیا تھا تو وہ برآمدہ موجود تھا اور کمال کا تھا، اسے دیکھتے تھے ہم، اور اس کے ارد گرد پھر دیوار لگائی، اور پھر وہ حاجیوں کے لیے کافی ہو گیا وہ برآمدہ۔ اور اس برآمدے میں بعض مقامات ایسے بھی تھے جہاں پہ 10 15 صفیں بچتی تھیں، بعض پہ 8، بعض پہ 7، ایسے بعض پہ اس سے زیادہ صفیں بچتی، سارا میں نے دیکھا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب آل سعود کی حکومت آئی تو سب سے پہلے 1955 میں اس ترکی برآمدے کے پیچھے کوئی 4 منزلہ عمارت جو ہے وہ اب سلطان عبدالعزیز آل سعود نے وہاں بنائی، اور وہ بننا شروع ہو گئی اور وہ پھر بنتی رہی۔ اچھا، جب یہ تھا اپنا جو ترکیوں نے جو برآمدہ بنایا تھا تو اس میں انہوں نے اس کے 2 مینار بنائے تھے، اس کی تصویریں بھی ابھی ملتی ہیں، اس کے اندر 2 مینار تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، اور پھر اور اندر کی کیفیت اور تھی، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تو 1955 میں یہ 4 منزلہ عمارت جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ، آج جو حاجی جاتے ہیں تو ایک منزل وہ ہے جو کہ مطاف میں جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے اس کے ساتھ برآمدہ پیچھے بنا ہوا ہے سارا، جو پہلے کوئی تقریباً ایسے سمجھیں کہ 2015 تک وہ تہہ خانہ ہوتا تھا، 2015 کے بعد پھر اس کو تہہ خانے کو کے اوپر کا فرش ہٹا کر اور اسے بالکل مطاف کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسری منزل ہے، پھر تیسرے، پھر چوتھی اوپر چھت ہے جو کھلی ہے۔ یہ 4 منزلہ عمارت جو تھی 1955 میں بننا شروع ہوئی، عبدالعزیز آل سعود نے بنانا شروع کی، اور پھر یہ چلتی رہی بنتی رہی، اور اس کے ساتھ پھر جو صفا مروہ تھا، یہ میں نے خود فوٹو دیکھے ہیں کہ بالکل یہاں کوئی چھت نہیں ہوتی تھی، اور ادھر سے پہاڑی سے لوگ اترتے تھے صفا سے اور پھر مروہ کی طرف جاتے تھے، اور درمیان میں
रेहड़ियाँ और दुकानें भी होती थी, वो शॉपिंग भी करते जाते, फिर उधर जाते, फिर वापस आते, यानी ये सूरत हाल होते। फिर तुर्की हुक्मरानों ने यहाँ पे ऊपर पाइप लगाकर और ऊपर जो थी वो शामियाने लगा दिए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन 1955 में फिर बाकायदा ये जो था सफा मरवा के दरमियान उसको भी छत दिया गया और 2 मंजिला इमारत वो तामीर हुई। तो ये इमारत 1961 में तामीर हुई, 55 शुरू 1961 में तामीर हुई, जबकि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाह फैसल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने इसमें ख़ुसूसन दिलचस्पी ली। और बड़ी मार्कत ये बिल्डिंग थी और आगे तुर्की बरामदा होता था और पीछे ये होता था और 4 मंजिला इमारत बन गई, एक तहखाना। फिर दूसरी इमारत वो होती थी कि जिसमें हम जैसे बाहर से आते अंदर दाखिल होते और फिर वहाँ से सीढ़ियों से उतर कर नीचे मुताफ में चले जाते, और अगर तहखाने में आते तो फिर तहखाने में सीढ़ियों से चढ़ के मुताफ में आते थे। तो ये कैफियत रही 1961 तक। तो ये इसकी 6ठी तामीर थी। मैंने आपको बताया कि पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान 3, फिर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर 4, अबू जअफर मंसूर 5, तुर्की 6 और ये 7वीं तामीर थी। अच्छा, इस तामीर में फिर ये हुआ कि ये इलाका इतना बढ़ गया कि 2 लाख आदमी इसके अंदर नमाज पढ़ सकते थे और ये बहुत बड़ा एक मैदान, बहुत बड़ा एक बन गया। और फिर इसके बाहर मैदान आ गए काफ़ी। एक मैदान जो था जहाँ पे आजकल बाब फहद है यहाँ था, और एक मैदान जो है सफ़ा मरवा के पिछली तरफ था, एक मैदान उस ज़माने बाब अब्दुल अजीज़ होता उसके सामने था। इस तरह 3 सहन बड़े बड़े बन गए, उनके अंदर भी 2 लाख आदमी पढ़ सकते थे। तो ये इसकी 7वीं तामीर थी और इस तामीर के अंदर ये था कि वहाँ पे 3 बड़े दरवाजे थे, एक बाब अब्दुल अजीज़ और एक बाब उमरा और एक बाबुल फतह। ये 3 दरवाजे बड़े, इनके ऊपर 2 बड़े बड़े मीनार होते थे और दूर से नज़र आते थे, और मेरे ख्याल 110 फुट बुलंदी के और ये 120 फुट बुलंदी के ये मीनार थे। और एक मीनार होता था वो सफ़ा के ऊपर, कोई सफ़ा के ऊपर होता था। जब ये बन के आ गई तो फिर बड़ा सुकून हो गया, लोग आराम से मस्जिद नबवी में अपना मस्जिद हराम में बैठते थे और वहाँ बैठकर अपना इबादतें करते। फिर उनके सहूलत के लिए पंखे और फिर सारी चीज़ें हो गई, और सहूलत के तमाम इंतज़ाम अंदर जो है वो जमजम की टूटियाँ अंदर लगा देंगे, बेसन, ताकि जो पानी पीना चाहे या वुज़ू करना चाहे वो भी कर सकता था। जितना भी ये इलाका बना इसके बाहर। उस ज़माने में मैं सबसे पहले 1988 में गया तो उस वक्त बाब अब्दुल अजीज़ था और फिर उसके बाद बाब उमर और बाब फतह 3 बाब थे। 1991 में फिर शाह फहद जो हकीकी मायने में खादिमुल हरमैन शरीफ थे, उन्होंने बड़ा काम किया। और जैसे बड़े सगीर में शाहजहाँ को इमारतों का बड़ा शौक़ था, तो अपना शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ जो थे वो भी इसी के बड़े शायक थे। उन्होंने फिर बाब अब्दुल अजीज़ और बाब उमर के दरमियान जो सहन था, मैं ख़ुद वहाँ गया, देखता कबूतर चढ़ रहे होते थे और लोग हम नमाज वहाँ पढ़ते थे। वहाँ उन्होंने एक और कम्प्लेक्स तामीर करा। वो जो कम्प्लेक्स था वो तमाम से आगे निकल गया, टोटली एसी और इतने बड़े बड़े फानूस, और उसके अंदर जो से बेहतरीन पत्थर लगाए गए। और आप अगर जाएं वहाँ, आज भी बाबुल फहद मौजूद है, उसके अंदर दाखिल हों और चलते जाएं वहाँ से खाना काबा की तरफ, तो आप हैरान रह जाएंगे कि जैसे जन्नत के अंदर जा रहे हैं। बड़े बड़े फानूस और एसी और टोटल। मैं 1993 में मैं गया था वहाँ पर उम्रा करने, तो मैं हैरान रह गया कि वहाँ गर्मियों में एसी ऐसा ज़बरदस्त चलता था कि लोगों को ठंड लगती थी, वो चादरें और कंबल डाल के सोए होते थे। तो ये फिर 1999 में शुरू हुआ और 1991 में मुकम्मल हो गया। और फिर शाह फहद रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद इसकी अपना इफ्तिताह किया, और इसके बहर भी एक बहुत बड़ा सहन बन गया फिर। और वो अक्सर वहाँ बाजार होता था, बाजार ख़त्म करके बाजार मैंने खुद 1988 में देखा, तो वहाँ पे भी सहन बना दिया जिसके अंदर लोग नमाज पढ़ते।
پھر یہ ہوا کہ ان سارے دروازے جو تھے، ان دروازوں کے اندر جب ہم باب فات کے دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے تو سامنے خانہ کعبہ نظر آتا تھا، بلکہ اس خانہ کعبہ اس دروازے سے 20 فٹ باہر صحن میں بیٹھے پھر بھی نظر آتا تھا۔ اس طریقے سے باب عبدالعزیز سے جب ہم اندر داخل ہوتے دور سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا، اور یہ صورت الباب الفتح سے ہوتی تھی، اور یہ صورت الباب عمرہ سے ہوتی۔ باب فتح تھا جسے باب سلام پہلے کہتے تھے، اب اسے باب الفتح کا نام دے دیا گیا۔ تو یہ اس کی 7ویں جو تھی توسیع تھی، جس کے نتیجے میں 7 لاکھ آدمی وہاں پہ نماز پڑھ سکتے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ ہر دور کے مطابق اس کی توسیع ہوتی گئی۔ 8ویں توسیع جو تھی پھر وہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک تو انہوں نے باب عبدالعزیز کا جو بڑا گیٹ تھا وہ ختم کر دیا، اب اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا انہوں نے گیٹ بنا دیا، وہ مینار بھی ختم کر دیا۔ پھر کیونکہ انہوں نے باب عمرہ اور باب فتح کے سامنے بنانا تھا، لہذا انہوں نے باب عمرہ بھی ختم کر دیا اور باب فتح بھی ختم کر دیا۔ اس کے بڑے بڑے مینار، میں نے بتایا تھا نا کہ پہلے 3 دروازے تھے بڑے، باب عبدالعزیز، باب عمرہ اور باب فتح۔ پھر جب یہ کمپلیکس بن گیا شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پھر 4 دروازے ہو گئے، بڑے بڑے اوپر بڑے مینار سے 120 فٹ بڑے، اور دور سے نظر آتے تھے۔ ہم خانہ کعبہ میں جب وہ دور سے کہیں بیٹھ سے آتے، دور سے دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی تھی، جیسے وہ نعت ہے کہ جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے، تو جیسے خانہ کعبہ کے مینار ہے تو دل کو سکون مل جاتا تھا۔ تو یہ جو باب عبدالعزیز کا بڑا دروازہ تھا یہ گرا دیا گیا شاہ عبداللہ کے دور میں، اور یہ کوئی تقریباً 1910 میں انہوں نے اپنا کمپلیکس بنانا شروع کیا، اور 1910 میں وہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کمپلیکس کو باب فتح اور باب عمرہ کے سامنے انہوں نے لانا تھا، لہذا یہ دونوں باب بڑے بڑے باب گرا دیے گئے، اور گرا کر پھر ادھر سے باب عبدالعزیز بھی پتہ نہیں کس مسئلے کی وجہ سے گرایا، اور وہ دروازہ بند کر کے اس سے ذرا آگے صفا کی طرف اب آج کل دروازہ ہے، 3 دروازے ہیں، لیکن ان پہ کوئی مینار نہیں ہے، دروازے بڑے بڑے ہیں وہ، باقی چھوٹے، کیونکہ بڑے دروازے کو باب کہتے ہیں اور چھوٹے دروازے بوابے کہتے ہیں، بوابے بے شمار ہیں، اور وہ میرے کہ 100 سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ کوئی تقریباً 1915-16 میں پھر وہ تیار ہوا۔ ویسے میں 1913 میں گیا تھا، تو پھر ہم اندر چلے جاتے تھے۔ 1913 میں شاہ عبداللہ کمپلیکس جو تھا اس کے اندر، لیکن مکمل نہیں ہوا تھا، 1914 میں مکمل نہیں ہوا تھا، 1915-16 میں اس کا باقاعدہ افتتاح ہوا، اور وہ آج وہاں پر بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور وہ پھر وہاں پر بھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے باب عمرہ اور باب فتح کے درمیان جو دیوار تھی وہ گرانی تھی، کہ جیسے گرے گی تو شاہ عبدالعزیز عبداللہ کمپلیکس میں آپ جہاں بیٹھے وہاں سے آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا، جیسے میں نے کہا تھا نا باب عبدالعزیز سے باہر سے نظر آتا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ، میرے خیال ہے کوئی 2005 یا 6 کی بات ہے، تو میں نماز پڑھ کے عشاء کے کہیں چلا گیا، ایک دوست نے بلایا کھانا کھا کے آیا، میں نے کہا چلو اب خانہ کعبہ خالی ہوگا میں طواف کر لوں۔ تو میں دور سے آیا، میں نے دیکھا کہ باب فہد سے تقریباً 30 فٹ باہر کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، اور لین بنا کر اور چھوٹی چھوٹی کرسیوں پہ، اور سامنے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیوں یہاں بیٹھے ہیں ایسے لین بنا کر؟ جب میں قریب پہنچا دیکھا تو وہاں سے خانہ کعبہ انہیں نظر آ رہا تھا، اور مجھے بھی نظر آ رہا تھا، اور اندر داخل میں پہلے خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ تو لہذا یہ جو اب سعودی تعمیر ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جس دروازے سے آپ داخل ہوں گے آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا، ہاں صفا مروہ کی طرف سے نظر نہیں آئے گا کیونکہ درمیان میں چھتیں آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد شاہ عبداللہ کے دور میں ہی جو تھا اپنا صفا مروہ، اس کو بڑھا دیا گیا۔ شاہ فہد کے دور میں اس کو 4 منزلہ کر دیا گیا، اور اب یہ 6 منزلہ ہے صفا مروہ، جس کی وجہ سے طواف کرنے والے جو ہیں وہ نیچے مطاف میں بھی طواف کرتے ہیں، دوسری منزل طواف کرتے ہیں، تیسری میں طواف کرتے ہیں، چوتھی میں طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جب حج کا موقع ہوتا ہے طواف زیارت، اور رمضان شریف میں جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو جو اپنا صحیح بین الصفا مروہ وہ بھی تمام میں ہو رہی ہوتی ہے۔
تو آج کل جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ آدمی وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں اندر اور باہر، اور پھر ان کو فیسلٹائز کرنے کے لیے اندر تمام ہر طرف آب دمدم کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، باقی دوسری پانی کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، پھر ہر جگہ آب دمدم کے کولر پڑے ہیں، اور وہ کولر جو ہیں وہ لوگوں کو وہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں انہیں آب دم مہیا کیا جاتا ہے، اور پھر ہر قسم کی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے یہ جو آل عبدالودود عزیز ہیں، اور یہ اپنے آپ کو خادم الحرمین کہتے ہیں، وہ واقعتاً حرم کی انہوں نے اتنی خدمت کر لے کہ ہم حرم کی عمارت ایک دنیا کے عظیم الشان عمارتوں میں سے، اور اس کے اندر جائیں تو آپ کو وہی سکون ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من داخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا۔ تو یہ اس کے 8 مراحل تھے جس میں آج یہ پے تکمیل تک پہنچی ہے۔ اچھا، اب جو ہے جو پہلے خانہ کعبہ تھا وہ اب اس کی تعمیر تشکیل نو ہو چکی ہے، کیونکہ باب عبدالعزیز بھی گر گیا، جہاں سے ہم جاتے تھے وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد باب عمرہ بھی ختم ہو گیا، باب فتح بھی ختم ہو گیا۔ اب صرف 2 بڑے باب ہیں جن کے اوپر مینار بنے ہوئے ہیں، ایک باب شافات اور اس سے پرلی طرف شمال کی طرف باب عبداللہ۔ 2 بڑے بڑے باب ہیں جن کے اوپر مینار بنے ہوئے ہیں، ایک مینار جو ہے وہ صفا پہ بنا ہوا ہے، کوئی صفا پہ، اور باقی بڑے بڑے مینار نہیں ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں جو پہلے زمانے میں تھے، اب ہیں۔ اب آپ جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اچھا، پھر مسجد حرام میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں، ان کی لسٹ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اس میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کی تاریخی، ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ حجر اسود ہے، اس کے بعد پھر حتیم جسے کہتے ہیں، حجر اسماعیل اسے ہم کہتے ہیں علمی زبان میں، حجر اسماعیل اسے ہم حتیم کہتے ہیں، دوسری وہ جگہ ہے، اور تیسری جو ہے پھر وہ مداب رحمت ہے، اور چوتھی جو ہے وہ مداب رحمت کو مداب کعبہ بھی کہتے ہیں، اور چوتھی ملتزم ہے، یہ بھی مسجد حرام کے اندر ایک جگہ ہے جو بڑی مقدس ترین جگہوں میں سے ہے، اور 5ویں جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے، وہ بھی بڑی، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ابھی لوگوں نے حج پہ جانا ہے اور عمرے میں بھی جاتے رہتے ہیں، اور وہ اس کو پڑھ کر جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ایسے نہیں بس خالی خوری آنکھوں سے دیکھ کر واپس آ جائیں طواف کر کے، نہیں۔ تو وہ مقام ابراہیم ہے، اس کے بعد پھر غلاف کعبہ ہے، اور اس کے بعد پھر آخری چیز جو وہاں بڑی مقدس ہے وہ زمزم ہے۔ تو یہ اپنا تقریباً 8 چیزیں بن جاتی ہیں، جو کہ جس کے بارے میں مزید لیکچر آپ کو دوں گا، اور میں اس پہ اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں اپنا ذاتی واقعہ پہ، کہ میں 2005 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں حج پہ گیا تھا، تو وہاں پہ ایک انجینئر تھے، سب انجینئر، وہ الیکٹرانک کے تھے، اور وہ خانہ کعبہ کے اندر کام کرتے تھے، تو اب نام میرے ذہن سے محو ہو گیا، آج 20 سال ہو گئے ہیں، کراچی سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے مجھے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو خانہ کعبہ کی سیر کرائیں گے۔ میں نے کہا میں تو روز جاتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو علیحدہ سیر کریں۔ وہ پھر لے گئے مجھے خانہ کعبہ کے مسجد حرام میں، اور انہوں نے بتایا پہلے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ بنت خطاب کا گھر تھا، حضرت عمر رضی اللہ ایمان لے آئے۔ پھر ہمیں لے آئے باب فتح کے سامنے، انہوں نے کہا یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے براق یہاں پہ اتارا تھا، اور پھر یہاں سے پیدل لے کے باب فات کے سامنے جو ترکی برآمدہ تھا۔ اچھا میں یہ بتانا بھول گیا کہ ترکی برآمدہ جو تھا وہ ترک والوں نے ابھی کوئی 2015 کے بعد 2017 میں کے بعد انہوں نے وہ سارا اٹھوا کے ترکی میں منتقل کر لیا ہے، بحری جہازوں پہ ان کو کٹوا کر، اور سارا اب وہ ترکی برآمدہ وہاں پہ نہیں رہا، جو انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ سلطانی عثمانی حکمران ترکی بنا، وہ سارا وہاں سے ختم ہو گیا۔ اب ٹوٹل تعمیر جتنی بھی ہے یہ آل سعود کی ہے، اور ایک ان کو کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے۔ تو ترکی برآمدے پھر اس جگہ پر لے جہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں سوئے پڑے تھے، جہاں جبریل علیہ السلام نے رسول پاؤں کو بوسہ دیا اور آپ اٹھ بیٹھے، اور اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے صحابہ کے ساتھ عبادت کرتے تھے، وہ جگہ انہوں نے ہمیں دکھائی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ جہاں پہ آ کے عبادت کرتے تھے، وہ جگہ اپنے اونٹ کے بٹھانے کی وہ جگہ دکھائی۔ پھر ادھر باب فات ہے، اوپر دیگر رضی اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرتے وہ جگہ دکھائی۔ پھر
تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ گھر تھا، صفا سے چلے مروہ کی طرف، وہ ہمیں دکھایا، اور اس کے بعد پھر اتنی چیزیں دکھائیں کہ ظہر کی نماز کے بعد ہم شروع ہوئے اور پھر اتنی دیر میں ہمیں پتہ نہ چلا عصر کی نماز ہو گئی. یعنی ظہر کی نماز ہے کہ 1 بجے ہم نے شروع کیا اور 3:45 ہمیں پتہ نہیں چلے کہاں، اور جہاں جاتے ہیں ایسے آنکھوں سے آنسو ہوتے اور دعائیں مانگتے بھائی اس طرح. تو یہ مسجد حرام کا چپا چپا قیمتی ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے انوار کی بارش ہے. تو انشاءاللہ مزید چیزیں جو ہیں وہ جو مسجد حرام کے تاریخی اہم مقامات ہیں ان کا میں ذکر آپ کے سامنے بعد میں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسجد حرام لے جانے اور ان تمام چیزوں سے بہرہ ہونے اور ان کو دیکھنے اور ان کی سعادت کو سمیٹنے اور حج کی سعادت سے بھی ہم تمام کو بہرہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.